السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے حج، عمرہ، وزٹ اور ٹرانزٹ ویزوں کی فیسوں کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ ان چاروں قسم کے ان چاروں قسم کے ویزوں کی فیس 300 سعودی ریال مقرر کی گئی ہے۔ ایک اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 2 بار عمرہ ادا کرنے والوں کو 2000 ریال فیس ادا کرنا پڑتی تھی۔ سعودی کابینہ کی جانب سے اس اضافی فیس کی بھی منسوخی کر دی گئی ہے۔ وزیر حج و عمرہ اور ضیوف الرحمان خدمت کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے بار بار عمرہ ویزا فیس وصولی کو منسوخ قرار دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA سے بات کرتے ہوئے وزیر حج و عمرہ نے کہا ہے کہ شاہی فرمان دراصل دنیا بھر سے حج اور عمرہ کے غرض سے مملکت آنے والے مسلمانوں کی آمد اور سفر کو باسہولت بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ ویزا سروس فراہم کرنے والے ذرائع کے مطابق حج اور عمرہ وزٹ ترتیب دینے والوں کو اپنے صارفین کو فراہم کردہ پیکج میں صحت کی انشورنس، ٹرانسپورٹ کا انتظام اور ان کے ٹوکن ادائیگی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اب بات کریں ابوظہبی پولیس کی جانب سے 18 سے زائد افراد کو عمان سے متحدہ عرب امارات میں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس کے مطابق ان افراد کو، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ایک ٹرک کے تختے کے نیچے بنی خالی جگہ میں چھپایا گیا۔ ان افراد کو العین میں امارات اور عمان کے درمیان بارڈر سے ٹرک کے ذریعے امارات منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تمام مرد و خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق ایک مخبر کی جانب سے اطلاع ملی تھی کہ عمان کی سرحد کے ذریعے 1 درجن سے زائد افراد کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کو ابوظہبی پولیس اور جنرل ڈائریکٹوریٹ ابوظہبی کو مشترکہ طور پر انجام دیا گیا۔ ابوظہبی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ تمام بارڈرز پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں اور منشیات کی سمگلنگ کرنے والے زیادہ تر اپنے مقصد میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ اکثر غیر قانونی طور پر مقیم افراد لوٹ مار، چوری، قتل اور دیگر وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف حکومت کی جانب سے بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں تمام سکولز کی کینٹینز کے مالکان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ طلبہ و طالبات کو فروخت کرنے والی کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ایک ہی نرخ پر فروخت کریں گے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے تمام سکولوں کو بھیجے گئے سرکلر میں کہا گیا ہے کہ کینٹین میں صرف اجازت شدہ اشیاء ہی رکھی جائیں گی۔ غیر ضروری اور صحت کو نقصان پہنچانے والی اشیاء رکھنے کی ممانعت ہوگی، جبکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کو 4 ریال سے زائد میں فروخت نہیں کیا جائے گا، اور سنیکس اور سافٹ ڈرنکس اسکول کی کینٹین میں فروخت کے لیے نہیں رکھی جائیں گی۔ انڈے کا سینڈوچ، چھوٹا پراٹھا، پنیر سینڈوچ 1 ریال میں، سموسے، پکوڑے اور دیگر تلی ہوئی اشیاء 2 سے 3 ریال میں، جبکہ پیزا اور ویجیٹیبل پیزا 4 ریال تک میں فروخت ہوگا۔ یہ نرخ سعودی عرب کی تمام اسکول کینٹینز پر لاگو ہوں گے۔ جن کینٹینز پر مقرر شدہ نرخ سے زائد پر مخصوص اشیاء فروخت کی جائیں گی، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں دبئی کا، اور آپ کو بتائیں کہ دبئی کی عدالت نے ایک پاکستانی شخص کو منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں 7 سال قید اور 50,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی۔ مجرم کو سزا کی مدت پوری ہونے کے فوراً بعد ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ خبر دی گئی تھی کہ ایک پاکستانی شخص دبئی منشیات کی مقدار لے کر آئے گا، جو بعد میں سعودی عرب منتقل کی جائے گی۔ عمانی حکام کی جانب سے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجی گئی، جس میں پاکستانی سمگلر ایک اور پاکستانی سے کہہ رہا تھا کہ اسے کرسٹل میتھ کی 4 کلو گرام کی مقدار دبئی بھجوائی جائے، جسے وہ بعد میں سعودی عرب سمگل کرے گا۔ یہ آڈیو سننے کے بعد دبئی پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، اور جو ہی وہ سمگل شدہ منشیات دبئی پہنچی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے پکڑی گئی منشیات بھی عدالت میں بطور ثبوت پیش کی گئی۔ ملزم نے خود کو اس معاملے میں بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی، تاہم ملزم کو جب اس کی آڈیو ریکارڈنگ سنائی گئی تو اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔